سورہ صفات پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 16، 17، 18، 19 اور 20 اور 21۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا اذا جب متنا ہم مر جائیں گے، وکننا اور ہو جائیں گے، ترابا مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، اِنَّا تو کیا ضرور بالضرور لمبعوثون ہمیں اٹھایا جائے گا، اوا اور کیا آباؤنا الاولون ہمارے اگلے آباء و اجداد کو بھی، قل فرما دیجئے نعم ہاں، وانتم اور تم لوگ داخرون اس دن ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ فَإِنَّمَا پس بے شک یا وہ زجرتن ایک جھڑک ہوگی، فَإِذَا هُمْ پس جبھی وہ ینظرون تکنے لگیں گے، وقالو اور کہیں گے یا ویلنا ہائے ہماری بربادی، ھذا یہ یوم الدین بدلے کا دن ہے، ھذا یہ یوم وہی دن ہے، الفصل الذی فیصلے کا، کنتم تھے تم بہی اسی کو، تکذبون جھٹلاتے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی آیہ کریمہ نمبر 16 کے اندر کفار کا ایک شبہ ہے۔ وہ شبہ کیا تھا اور اس کا جواب کیا ہے، اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ شبہ ان کا یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور پھر ہمارے جسم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہوائیں ہمارے ذرات کو اڑائیں گی، اور جب اڑائیں گی یقیناً ہمارے ذرات دوسرے مردوں کے ذرات کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں گے۔ اب ان خلط ملط ذرات کو کون متمیز کرے گا اور کیسے زندہ کرے گا؟ یہ تھا ان کا شبہ، جس کی وجہ سے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ وہ ان ذرات کو جو آپس میں خلط ملط ہو گئے، ان ذرات کو الگ الگ کون کرے گا اور پھر انہیں کون زندہ کرے گا؟ اب یہ ان کا شبہ ہے جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس شبہ کا ازالہ کیا ہے؟ ازالہ یہ ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھو، ذرات کو متمیز کرنا یہ ممکنات میں سے ہے۔ یہ ممکن ہے نا، ناممکن تو نہیں ہے نا۔ ہم اپنی دنیا میں بھی ایک مثال لے لیں، دال آتی ہے تو دال میں پتھر مکس ہوتے ہیں، ہم پتھروں کو چن نہیں لیتے۔ ایک یہ ادنا سی مثال ہے، یہ اس سے مل نہیں سکتی، لیکن یہ ایک ادنا سی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا۔ اب یہ ممکنات میں سے ہے، غیر ممکنات میں سے نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے کہ جو لوگ زرگروں کی دکانوں پر ملازمتیں کرتے ہیں، خاص کر کے سنار کے پاس، جو سنار کے پاس ملازمت کرتے ہیں، سنار جب سونے کی چھلائی کرتا ہے تو باریک باریک ذرے گرتے ہیں. وہ جب شام کو صفائی کرتے ہیں نا، تو صفائی کر کے وہ ساری خاک اکٹھی کر کے اپنے بیگ میں ڈال دیتے ہیں، اور گھر جا کر اسی کو چھان کر اسی سے ذرے نکال کر آہستہ آہستہ تولوں میں لے جاتے ہیں. اب اس خاک سے ذرے الگ کیے یا نہیں کیے؟ ہو گئے نا ذرے الگ کر دیے. اب یہ ممکنات میں سے ہے، اور اللہ تعالی عز و جل کی ذات تمام ممکنات پر قادر ہے. تمام ممکنات پر اللہ قادر ہے. تو جب اللہ تمام ممکنات پر قادر ہے تو پھر کافروں تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. اور پھر آگے ان کے عقیدے پر ضرب لگائی، کہا تم ہی کو نہیں، تمہارے اگلے آباء و اجداد کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے. تم کہو گے نا ہمیں 200 سال ہو گئے قبر میں، تو چلو 200 سال کے ذرے ڈھونڈنے آسان ہیں تو اس لیے ہمیں زندہ کر دیا گیا. کہا نہیں نہیں، جن کو 1000 سال 2000 سال 10,000 سال بھی ہو گئے ہوں گے مرے ہوئے، ہم ان کو بھی زندہ کر دیں. آباؤنا الاولون، تمہارے پہلے اگلوں کو بھی ہم زندہ کر دیں. یہ نہ سمجھنا. قل، محبوب فرما دو، نعم، ہاں ضرور ہم کریں گے زندہ. لیکن ہو گیا کیا؟ انتم داخرون، اس دن تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے اس دن. اب اس ذلت کا آگے تفصیل ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، تم واخیدہ، وہ تو صرف ایک جھڑک ہو گئی. اب زجرہ کا لفظ یہ عربی زبان میں اصل میں استعمال ہوتا ہے بکریوں کو اور اونٹوں کو ہانکنے کے لیے. جب ڈانٹتے ہیں نا تو وہ جو زوردار چیخ مارتے ہیں نا، اس چیخ کو زجرہ کہتے ہیں. پھر یہ زجرہ کا لفظ عربی زبان میں صرف چیخ کے لیے استعمال ہونے لگا. اب ہوگا کیا؟ اللہ تعالی عز و جل حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے تو وہ سور پھونکیں گے، اور سور کی جو آواز ہوگی نا، وہ آواز ایک زجر کی طرح، ایک جھڑکنے کی طرح کی آواز نکلے گی. اس آواز کو سنتے ہی سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، سب کے سب لوگ، ٹھیک ہے، اور میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے. اللہ فرما رہے ہیں تم مشکل سمجھتے ہو، تم تو ایک چیخ کی مارو، ایک چیخ ہوگی، اور تمام آدم سے لے کر قیامت تک تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اس وقت تم پھر دیکھتے رہ جاؤ گے. یہ ہوا کیا؟ اب جب اس منظر کو دیکھیں گے تو پھر کہیں گے کیا؟ یا ویلنا، آئے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری ہلاکت. ہم تو ساری زندگی اس کا انکار کرتے رہے، ہم تو ساری زندگی کہتے رہے کہ مر کر دوبارہ نہیں اٹھنا، ہم تو ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ مختلط ذرات کو کون متمیز کرے گا، ہم ساری زندگی یہی ڈنڈورا پیٹتے رہے کہ کوئی حشر کوئی نشر نہیں ہوگا. لیکن ہائے یہ تو ہو گیا. یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت. ھذا یوم الدین، یہ تو بدلے کا دن ہے. آج تو ہر کسی کو بدلہ دیا جائے گا، تو یہ تو بدلے کا دن ہے. اور بدلے کی امید وہی رکھ سکتا ہے نا جس کے پاس خیر کا کچھ ہوگا.
اور جس کے پاس خیر کا کچھ ہوگا ہی نہیں وہ بدلے کی امید کیا رکھے گا؟ بھائی بدلہ تو نیکیوں پر دیا جائے گا نا، گناہوں پر تو سزا ہوگی، بدلہ نہیں ہوگا۔ تو دن ہے بدلے کا، اور بدلے کا دن دیکھ کر وہی لوگ مسرت میں آئیں گے جن کے پاس نیکیاں ہوں گی، اور جن کے پاس کوئی نیکی نہیں وہ تو سوائے حسرت کے اور کیا کریں گے، سوائے افسوس کے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔